نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم و مکرم و قابل احترام تمام ہی ناظرین کرام، میں آج آپ حضرات کے سامنے یوم جمہوریہ کے موقع کے اوپر، یوم جمہوریہ کے آج کے 26 جنوری کے اس دن کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے اپنے ملک کا جو قانون ہے، اپنے ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، سویدھان ہے، جو ہمارا دستور ہے، اس کے تحت کچھ بیان آپ حضرات کے سامنے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کس طرح سے ہمارے ملک کا قانون وجود میں آیا۔ معزز سامعین، جب کئی سالوں کی تکالیف اور مصیبتوں کو برداشت کرنے کے بعد، ہمارے جوانوں کی جام شہادت کو پی جانے کے بعد، ہمارے ملک کو انگریزوں ظالموں سے ہمارے ملک کا صفایا کیا گیا اور انگریزوں کو یہاں سے بھگا دیا گیا اور ہمارے ملک چین اور سکون کی سانس لینے لگا، اس وقت ملک کے اندر کوئی ایسا قانون نہیں تھا۔ 15 اگست 1947 کے بعد کوئی ایک ایسا قانون نہیں تھا جس کے تحت پورے لوگ مل جل کر آپس میں اتحاد اور اتفاق سے زندگی گزار سکے۔ چنانچہ ملک کے کچھ عظیم لیڈران نے آپس میں مل جل کر یہ بات طے کی کہ ملک کے اندر کوئی ایک ایسا قانون اور ایسا دستور نافذ کیا جا سکے جس کے تحت پورے لوگ آپس میں مل جل کر زندگی گزارے۔ چنانچہ کئی کمیٹیاں تیار کی گئی، دستور ساز کمیٹی، مسودہ کمیٹی، جس کے اندر کئی ہمارے لیڈران شامل تھے، مثلا مولانا ابوالکلام آزاد، مثلا ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، ڈاکٹر راجندر پرساد، اس کے علاوہ کئی بڑے بڑے لیڈران شامل ہوئے اور سب نے مل جل کر دستور کی تشکیل شروع کی۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے کئی ملکوں کے سفر کیے اور ان ملکوں کے قانون کو پڑھا۔ اس کے بعد کئی دنوں کی مدت کے بعد 2 سال لگے اس قانون کو بنانے کے لیے، اور 2 سال کی مدت کے بعد قانون مکمل ہوا اور پھر اس قانون کو ملک کے اندر 26 نومبر 1949 کو قانون بنانا مکمل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 26 جنوری 1950 کو یہ قانون پورے ملک کے اندر نافذ کر دیا گیا، جس کے تحت تمام ہی ہندوستان کے لوگ سکون کے ساتھ آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے لگے، جس کے اندر جتنے ہندوستان کے اندر دھرم ہے، سارے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب کو یہ آزادانہ قوانین دیے گئے ہیں کہ تم ہندوستان میں شخصی آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، ہندوستان کے اندر مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، بھائی چارگی کی آزادی کے ساتھ ہندوستان میں زندگی گزار سکتے ہیں، اور پورے لوگ آج تک ہندوستان میں آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن ابھی کچھ دنوں ہی سے ملک کے کانسٹیٹیوشن کے اوپر بہت سارے حملے ہو رہے ہیں اور کچھ قوانین کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ قوانین کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو قوانین کو اس ملک کے اندر ہمارے عظیم لیڈروں نے ہندوستانی دستور کے اندر شامل کیا تھا، ان قوانین کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے ملک کی اقلیت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور اسی لیے میں آپ تمام حضرات کو، تمام رہنماؤں کو، تمام حکمرانوں کو، ہندوستان کے واسی کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ہندوستان کا جو دستور ہے، اگر اس دستور کے تحت سارا ہندوستان رہے گا تو ہندوستان باقی رہے گا اور ہندوستان کے تمام ہی عوام سکون کے ساتھ رہیں گی۔ اگر اس قانون کی خلاف ورزی کی جائے، اگر اس قانون کی خلاف ورزی کی جائے تو ہرگز بھی ہندوستان اپنی بقا کے اوپر قائم نہیں رہ سکتا، ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اسی لیے میں ان لیڈران
اعلان سے ان حضرات سے یہ گزارش کرتے ہیں ہم کہ کانسٹیٹیوشن کے قوانین کو تبدیل نہ کرے، بلکہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق سب لوگوں کو آزادانہ طور پر زندگی گزارنے کی پوری آزادی فراہم کی جائے، اور اقلیتوں کو جو سہولیات کانسٹیٹیوشن میں فراہم ہیں ان سہولیات کو ان کو پوری طریقے سے وہ سہولیات دی جائے۔ اسی لیے میں تمام عوام سے گزارش کروں گا کہ اپنے کانسٹیٹیوشن کے اوپر اپنی نظروں کو تیز رکھے، اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرے تاکہ وہ اپنے کانسٹیٹیوشن کو اپنے ملک کے اندر بچا کر رکھے۔ جب بھی کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہو، عوام کو اپنے دستور کے تحت میدان میں آنا چاہیے، اور میدان میں آ کر وہ قانون جو کانسٹیٹیوشن سے ختم کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے اس قانون کو پھر کانسٹیٹیوشن کے اندر لانے کی ہزارہ کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کرنے کی طاقت اور قوت عطا کرے، اور تمام ہندوستان کے عوام کو بڑے ہی ہوش و جوش کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے۔